ٹھیک ہے, حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, لڑائی نہ کرو, ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, کہ کسی بیع کے اوپر بیع نہ کرو, یعنی کسی ڈیل کے اوپر ڈیل نہ کرو, اس طرح رشتے نہ کرو, یہ بھی رشتے پہ رشتے نہ کرو, یعنی رشتے پہ رشتے کا مطلب ہے کسی کا رشتہ کہیں چل رہا ہو تو آپ بیچ میں نہ اڑا دو. رشتے پہ رشتے وہ والے جائز ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں چار والے. تو وکونوا عباد اللہ اخوانا, بھائی بھائی بن کے رہو. تو جو یہ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ تھا نا, تو لیڈر جو ہے نا وہ یہ کلچر ایسا کریٹ کرتا ہے کمال کا کہ جس میں ایوری بڈی لوز ٹو فالو دا لیڈر. سوری ایگزیکٹلی میں ایک بات کرنا, ایک اورینٹل, میرے خیال سے مائیکل جے ہارٹ نے ہی اسی پیراگراف میں نا اپنی وہ بک میں یہ بات مینشن کی تھی, یا پھر کسی اور نے, کہ یہ یونیک لیڈر ہے اس سینس میں ہسٹوریکل لیول پر کہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں دے لو ہم, ٹھیک ہے نا, دے ٹرولی لو ہم, ریسپیکٹ. میں یہ عروہ بن مسعود الثقفی والی بات کرنے لگا تھا آپ سے نا, کہ جب وہ آیا تھا نا اس نے کہا تھا واللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے جتنی محبت کیا تھی یہ, یعنی وہ تھوڑا سا اس کا واقعہ بیان کرتے تھے نا, تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا انسائٹس بتائیں رشی, بڑی زبردست. اللہ اکبر. یعنی وہ تو عروہ بن مسعود ہی واز یعنی ویل ٹریولڈ, ٹھیک ہے, سب سے ملاقات تھی, ایمبیسڈر تھا نا کافروں کا, وہ بادشاہوں کا, اور شاعر تھا, ویری ایلیکوینٹ ان اسپیچ. تو اس نے کہا میں بات کرتا ہوں ایسی کی تیسی. جب وہ سارا سینیریو دیکھ کے آئے نا, کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے نا, یعنی آپ نے پڑھا نا کہ میں نے کیسر سے ملا ہوں, واللہ کس کیسر اور اس کے میں ما رأیت احدا ملکا, میں نے کوئی بادشاہ سے نہیں دیکھا تو کبھی بھی زندگی میں جس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور کیسے تعظیم کرتے ہیں, ان تنخم نخامۃ الا بقيت بكف رجل منه فدلك بها وجهه وجلده. جب آپ اپنی لعاب مبارک بھی پھینکتے ہیں نا تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. برو لیڈر دیکھیں, اتنی محبت, اتنا کلچر اتنے پیدا کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. فدلک بها وجهه وجلده واذا تواضعوا, جب وضو کرتے ہیں قعدوا يقتتلون على وضوئه, کہ آپس میں نا لڑتے قتل کر دیں گے آپس میں وضو کے پانی کے پیچھے. واذا امرهم ابتداروا امرهم, جب حکم دیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے سبحان اللہ. واذا تکلم حفظوا عليهم اصواتهم, جب بات کرتے ہیں تو یعنی خالد بیٹھے ہیں, خیر بعد میں عمر بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں, یعنی سعد بن وقاص بیٹھے ہیں. برو کمال کے لوگ, لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بن العاص بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمر بن العاص اور سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ جو تھے نا, یہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے نا, مکہ کے عربوں کے سیاستدان سمجھے جاتے تھے, ان کو باتیں آتی تھی کرنے والی, لیکن نبی کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو ایسے جیسے یار سبحان اللہ کہتے ہیں, رسپیکٹ کا لیول دیکھیں. عمر بن العاص سے پوچھے نا اگر کہ آپ نے اللہ کے نبی کو ڈسکرائب کرے, کہتے میں نہیں کر سکتا سبحان اللہ, کیونکہ میرے دل میں نا دو فیلنگز کنفلکٹ کرتی تھی, لو ٹو سی ہم اینڈ ہز اورا اینڈ گرینڈیور. میں نیچے دیکھتا تھا یار لیڈر تو یہ ہوتا ہے. کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آتھینٹک, ہی واز ناٹ اے کاپی پیسٹ. He was, لوگ سلو چلتے تھے, he was a power walker. لوگ بڑے فینسی گارمنٹس کو فینسی کرتے تھے. People used to love long garments. آپ نے وہ کپڑے پہنے جو ٹخنے تک ہوتے تھے, اور ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک اکثر آتے تھے, یعنی پنڈلی تک. سبحان اللہ. People used to love garments. آپ اس کو اپوزٹ گئے. People سبحان اللہ loved different things. آپ نے پرفیومز کو فینسی کیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to smell like $1 million. اور اس لیے ابن حجر کہتے ہیں نا, اگر تم 1/3 اپنا مال بھی خرچ کر دو, علی بن ابی طالب کے بھی غالباً اس پہ کال ہے, تو تم یہ اسراف میں نہیں آئے گا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈفرنٹ. لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ اتھینٹک ہیں, آپ کپڑے کو اتنا ویلیو نہیں کر رہے, پیبند لگے تھے آپ کے کپڑوں پہ, لیکن اسمیل کو پریفر کر رہے ہیں. بلکہ کچھ روایات میں آتے ہیں, اگرچہ ان میں کچھ کلام ہو سکتا ہے, کہ جس میں مکہ میں لوگ رائٹ ٹو لیفٹ اپنے بالوں برش کرتے, آپ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے تھے اپنے بال, اور جب مدینہ آئے تو لوگ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے, آپ صرف رائٹ ٹو لیفٹ کرتے تھے, اور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. تو بالکل اپنا ایک بنایا. اور یہودیوں کی, یعنی یہودیوں کا کلچر تھا اس ٹائم, مخالفت کی, مونچھوں کو کاٹا اور داڑھیوں کو بڑھایا. سو ہی واز authentic leadership. So people follow authentic people. You have to be, you are who you are. You have to be authentic. جو بھی اپنا چیز ہے. جب ہم کوئی بناوٹی کام کرتے ہیں نا, ایون آپ کتنے authentic تھے کہ آپ نے بریوری کا حکم دیا, and he was the bravest of all. وہ حدیث سے صحابی کہتے ہیں, عمر بن خطاب کہتے ہیں, جنگ ہوتی اور جنگ میں جب بہت زیادہ سختی آتی نا, تو ہم بھاگ کے اللہ کے رسول کے پیچھے چلے جاتے ہیں. عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یار, امیجن کریں کہ ہم نہ ڈر کے, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے they used to, جیسے ہوتا ہے نا بچہ باپ کے پیچھے ماں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے, کہتے ہیں ہم ان کے ارد گرد ہو جاتے تھے کہ یہاں he was the bravest of all. He commanded people to be generous, and he was کان اجود الناس. اور ان کی کریج کی مثال وہ آپ نے دیکھی, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک دفعہ صحابہ اٹھے جب کوئی دھماکے کی آواز آئی. بالکل شیخ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے گئے باہر کے, دیکھیں کیا ہوا ہے, دیکھا اللہ کے رسول وہاں پہ تلوار لٹکائے ہوئے گھوڑے کے اوپر آ رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ سارے آرام کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اندھیرے میں رات کو لوگ ابھی نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول آلریڈی ان سے پہلے کے ہو کے چیک کر کے سچویشن ایک ایک کر کے آ رہے ہیں, اور کچھ کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنگ کے لیے جاتے تو سب سے آگے ہوتے,
Exactly. اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے ہوتے ہیں. سبحان Exactly, سبحان اللہ اللہ. کہ یار پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا اگر تو نبی کھڑا ہوگا وہاں پہ. یعنی سب سے پہلے لوگوں میں نا یہ ہوتی ہے سرونٹ لیڈرشپ. آج کل کی دنیا نا برو لکھ رہی ہے اور بات کر رہی ہے سرونٹ لیڈرشپ پہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں برو خندق کے موقع پہ صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ کھانا آپ کے لیے موجود ہے, سارے لے جاؤ, سب آ جاؤ, اور سب کو دیا, کھلایا اور خود آخر میں کھایا. یا وسلم دھماکے کی آوازیں رات کو چلے گئے. یعنی سید القوم خادمون, آپ کی بات نہیں ہے نا کہ سب سے قوم کا جو سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے. سرونٹ لیڈرشپ. ایون صحابہ کی بھی تربیت کیسی کی ہے کہ ایک صحابی غالباً سعید بن مسیب ہیں یا کون ہے مجھے نام بول رہا ہے ان کا, تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو اکمپنی کیا جسٹ ٹو میں خدمت کر سکوں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرپ آئی ریئلائزڈ ہی واز میری خدمت کر رہے تھے, وہ ہی واز سرونگ می. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یعنی مواقع دیکھ لیں, خود لوگوں کے ساتھ شامل ہیں. گھر میں خدمت کرتا ہے جو بندہ کان فی خدمت اہلی, تو جو بندہ گھر کی خدمت کر رہا ہے اپنی بیویوں کی خدمت, یعنی بیویوں سے مراد یہ ہے کچھ لوگ اسے بڑا نیگیٹو لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مرد کی یہ جو ہے شان ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. کیا خیال ہے بات ہوئی آپ کا؟ نہیں اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے. ایک بک ہے سینسوری آرٹ آف وار, اس میں کہتے ہیں لیڈر از دا ون ہو کریٹس مور لیڈرز, لیڈر از ناٹ دا ون جو کہ صرف اوپر جاتا جائے. اور آپ سچ کو دیکھیں یعنی لیڈر جو ہے نا تین چیزوں پہ بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے, پیپل, ویژن اینڈ الائنمنٹ آف ویژن. یہ تین چیزیں اس کی مین کور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو کیا چھوڑتا ہے, گیس کریں, وہ چھوڑتا ہے الائنمنٹ آف ویژن کو, اینڈ ہی ہولڈز آن ٹو پیپل اینڈ ویژن. اور اگر ان میں سے دو کو چھوڑنا پڑے, ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے, پیپل اور ویژن, وہ ویژن کو بھی چھوڑ دے گا مگر لوگوں کو میرے پاس رہے گا. اور آپ دیکھیں آپ کی ساری کمائی کیا ہے, آپ نے ساری کمائی ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور یہ تمام صحابہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ ہیں, یہ آپ کی مین انویسٹمنٹ تھی. سبحان اللہ. اور نا طاہبی میں نے اس پہ نا جنگیں جو احد ہے نا, یہ بڑی ایک ہماری کیس اسٹڈی ہے, اور قرآن مجید میں خاص طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے سپارے کے اندر نا اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آگے پیچھے اس کے حالات میں. اچھا, اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کو چونکہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, اور مسلمان ایک اور دوسری ایک بڑی کیس اسٹڈی غزوہ حنین ہے, یہ دو واقعات. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی بہت سی لیڈرشپ کوالٹیز ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہمیں کوالٹی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی, یعنی آپ کو ہی واز اے کمپیٹنٹ لیڈر, کمپیٹنسی نظر آتی ہے. دی آرٹ آف وار ان کو پتا تھی, جیسے انہوں نے 50 آرچرز کھڑے کیے اور ان سے کہا کہ بے شک ہمیں کچھ بھی ہو جائے, موت بھی آ جائے, تم نے نہیں آ سکتا. اور اس کی حکمت دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جنگ کے دوران تک کی بات تھی, حالانکہ آپ کے الفاظ تھے کہ جنگ میں اگر ہم جیت بھی جائیں پھر بھی آپ نے نہیں ہلنا. ایک تو وہ نظر آتی ہے آپ کو پوری اسٹریٹجی کہ وہاں پہ آرچرز کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ خالد بن ولید جیسا بندہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے اسٹریٹجی کے, ان کو he did not have any other alternative other than this only alternative, اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ والی بات. دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تکلیف ہوئی اور آپ کا یعنی صحابہ شہید ہوئے اور ایک یعنی وار ٹرن ٹو دی ادر سائڈ, اس وقت جو قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی نا, اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ عالم میرے نزدیک وہ اگر ایک لیڈرشپ کی نا کوالٹیز ہیں اور وہ گن سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبما رحمت من, اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی, صحابہ کچھ انیشلی صحابہ بھاگ گئے, پھر کچھ صحابہ تھے جو ڈٹے رہے, اللہ نے بعد میں معاف کر دیا ان کو, کیونکہ ایک دم بگدڑ مچی نا, اور بگدڑ مچتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی خاص طور پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب کیا رکنے کی بڑی بات ہے, کچھ لوگوں نے گیو اپ کر دیا, کچھ ادھر ادھر ہو گئے جدھر بھاگنا تھا. اچھا ہوا یہ, اللہ کہتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم, کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پہلی لیڈرشپ کوالٹی ایک بندے کے اندر کمپیشن ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ نرم دل نہیں ہے نا, وہی بڑی بات ہے, ظالم ہے نا, ظالم آپ کا وقتی طور پہ جب تک اس کا انفلوئنس ہے تب تک تو وہ ہے, جیسے وہ کرے گا وہ پھر لوگ بھی بکھر جائیں گے ساری کی ساری. پہلی اللہ کہتے ہیں لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, وہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. یعنی یقین کی بات ہے, صحابہ کی بات ہے کہ آپ کی نرمی